رہبر معظم انقلاب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قیام سے پہلے، تحریک سے پہلے، جب کوئی آ کے ہم سے پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو ہم اسے کسی مجتہد کی توضیح المسائل پکڑا دیتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، بالے کیونکہ معاشرے میں تو اسلام کی کوئی عملی شکل نہیں تھی، اسلام فردی کتابوں حد کے تک اندر تھا بند بالے تھا۔ تو اب ولایت فقیہ کو ایک تو ہے نا کتابی ولایت فقیہ ہے، کیونکہ امام خمینی نے کوئی نیا نظریہ تو پیش نہیں کیا، یہ بالے کتابوں میں یہ نظریہ موجود تھا۔ تو ایک کتابی ولایت فقیہ ہے، اور ایک ولایت فقیہ کی عملی شکل ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الحمدللہ کر کے دکھایا۔ الحمد اور ایک رہبر فرماتے ہیں کہ اس اصل ہدف ہے وہ اسلامی تمدن جدید ہے۔ تو ولایت فقیہ کو ہم ان تینوں پہلو سے کس طرح دیکھیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور پھر انفارچونیٹلی ہم اس میدان میں بھی تھوڑے سے پیچھے ہیں۔ ولایت فقیہ کو ایک دفعہ اثبات کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کتابی دلیلیں اور عبارات سے مدد لینے کی ضرورت ہے، جو عموماً حوضوں اور مدارس میں پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی ولایت فقیہ اس دلیل سے ثابت ہے، جناب حنظلہ کی دلیل سے ثابت ہے، مقبولہ حنظلہ سے، یا قرآن کی ان ادلہ سے ولایت فقیہ ثابت ہے، یا عقلی دلیلوں سے ولایت فقیہ ثابت ہے۔ خوب ولایت فقیہ تو ثابت کر لیا ہم نے علمی انداز میں، کافی ہو گیا؟ ولایت فقیہ کو ثابت کرنا اور ہے، ولایت فقیہ کے مطابق سوسائٹی کو چلانا اور ہے۔ اور ولایت فقیہ جو ثابت کر بیٹھے ہم نے دلیلوں سے، اب اس کے مطابق چلائیں سوسائٹیز کو، اس کے مطابق سوسائٹیز کی انجینئرنگ کیسے ہوگی؟ یہ خود ایک بہت بڑا اہم موضوع، جیسے ہے نا نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزے کی ضرورت ہے، لیکن نبوت کو چلانے کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں ہے، چلانے کے لیے دیگر شرائط کی ضرورت ہے۔ ولایت فقیہ کتابی ضروری ہے، اس سے ولایت فقیہ کی نسبت ممکن ہے شبہات حل ہوں، ولایت فقیہ کی جائے گاہ حل ہو، اور ولایت فقیہ آج عصر غیبت کبریٰ میں ہمارے لیے معصومین کی جانب سے جو عطا شدہ نظام و سسٹم ہے مشروع و شرعی، وہ ولایت فقیہ ہے، اور اس کا اپنا ایک تاریخچہ ہے، اور فقہائے کرام نے اپنے منابع اور ریسورسز میں اس ولایت فقیہ کو بیان کیا ہے۔ اب سوال، انقلاب اسلامی کے بعد ولایت فقیہ کی نسبت نگاہ بھی بدلی۔ امام خمینی نے ولایت فقیہ کو کتاب سے نکال کر اور فردی شعبوں کے حد تک جو ولایت فقیہ کا دائرہ کار تھا اس کو نکال کر جو ریسورسز میں تھے شرائط فراہم کی کہ وہ ولایت فقیہ آپ سوسائٹی اور تمدن سازی اور آج کے ڈیجیٹل دور میں جو ہے اپنی بات کرے اور اپنی منطق کے مطابق تمدن سازی کرے اور گراؤنڈ اور میدان تک لے کر آئے۔ اور اسی ولایت فقیہ نے مثلا لبنان میں الگ اثرات دکھائے، اس ولایت فقیہ نے ایران میں الگ اثرات دکھائے، اس ولایت فقیہ نے آج غزہ اور فلسطین کے معاملے میں الگ جلوے دکھائے اور استکبار جہانی کو بالکل بیک فٹ پہ دھکیل دیا ہے۔ تو اس ولایت فقیہ میدانی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ خوب اس کو بہت خوبصورت انداز میں مثلا رہبر معظم نے بیان فرمایا۔ دیکھیں، ولایت فقیہ اسلامی حکومت کے سربراہ کا نام ولی فقیہ ہے، یا حاکم کا عنوان ہے ولی فقیہ، اور اس ولایت فقیہ کے اندر جو سیاسی ساختار ہوگی اور اس کا نام مردم سالاری دینی ہے، جو رہبر معظم بیان فرماتے ہیں۔ اب ایران کے اندر تو ٹوٹلی شیعہ میجورٹی میں ہے، اور ایران کے اندر شرائط ہیں، اور الحمدللہ ثابت بھی کیا کہ ایک اسلامی نظام شیعی فقہ اور شیعی سٹینڈرز کے مطابق آئے اور چلا سکتے ہیں۔ آیا یہی سسٹم ہو بہو یہی کاپی اس وقت 200 ممالک ہیں ایران کے علاوہ، کیا وہاں بھی یہ لاگو ہوگی؟ جہاں میجورٹی میں اہل سنت بائی ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، کہ وہاں بھی یہ نسخہ پریکٹیکلی ہوگا؟ نہیں۔ یہ نسخہ جو ولایت فقیہ کا ایران میں ہے، ہو بہو یہ نسخہ دیگر وہ ممالک جس میں ایران جیسی شرائط ہیں وہاں نہ عملی ہوگا، نہ کوشش کی گئی ہے، اور عقلاً بھی مناسب نہیں ہے۔ بلکہ رہبر معظم کی خوبصورت ایک عبارت ہے، تقریباً آج سے 1390 سال ایران کے کیلنڈر کے مطابق 14 سال پہلے اہل سنت علماء سے بھی خطاب کیا، فرمایا کہ ہم مثلا کوئی شافعی علماء ہو اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم ولایت فقیہ ان پر بھی مسلط کریں گے، نہیں۔ کوئی حنفی ہوں، کوئی حنبلی ہوں جو فقہی اعتبار سے ولایت فقیہ کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم ولایت فقیہ ان پر مسلط کرنے کے لیے نہ تیار ہیں، نہ مناسب ہے، نہ شرعی لحاظ سے مناسب تر ہے جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ولایت فقیہ ختم ہو گئی ان کے لیے؟ نہ،
ولایت فقیہ کا ایک اور شعبہ ہے کہ وہ ممالک جہاں ایران کی طرح کی صورتحال نہیں ہے، وہاں مردم سالاری دینی کا نسخہ ہے، ماڈل ہے، جو ولایت فقیہ کے تشکیکی شعبوں میں سے ہی ایک شعبہ ہے، یعنی مردم سالاری دینی۔ ایک جمہوریت ہے ویسٹرن معیارات کے مطابق، لبرل ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں رہبر معظم فرماتے مردم سالاری دینی، وہ ممالک جہاں شیعہ نہیں ہیں، سنی ہیں، یا شیعہ ہیں آمادہ نہیں ابھی ولایت فقیہ کے لیے، ان ممالک میں ہم مردم سالاری دینی کی بات کرتے ہیں، اور استکباری لبرل ڈیموکریسی سے وہ باہر آ جائیں، اور وہ مردم سالاری یعنی اولاً وہ استکبار سے مستقل و آزاد ہوں، ڈکٹیشن نہ لیں اور اسے ایک طاغوت کے طور پر سمجھ اور ان سے جدا ہوں، یہ ایک خصوصیت ہے اس مردم سالاری دینی کی۔ اور وہاں جو نظام ہوگا عوامی حمایت و عوامی تعاون اور عوامی ارادے سے ہوگا۔ دو، تیسرا ولایت فقیہ کے ساتھ جو ہے اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ رابطہ ہو۔ جب یہ تین خصوصیات کے ساتھ کوئی بھی ملک، کوئی بھی حکومت اپنے زمینی حقائق اور ملک کے آبادی کے تناسب سے تبدیلیاں ایجاد کرے گی، یہ بھی اس میدانی ولایت فقیہ کے ساتھ لنک ہیں، در حال وہ اپنے اختیار سے ہیں، اور وہ اپنے ہی ملک کے قواعد و ضوابط اور زمینی حقائق کے مطابق یہ نسخہ اپنا رہے ہیں۔ تو مردم سالاری دینی میدانی ولایت فقیہ کے جلوے و مظاہر ہیں، اور اس مردم سالاری دینی کو جو ولایت فقیہ کا پریکٹیکل اور میدانی شعبہ و اسپیکٹ ہے، ان ممالک کے لیے جہاں ایران کی طرح کی صورتحال نہیں ہے، جہاں ٹوٹلی شیعہ فقہ کے حامل افراد ہیں، غلبہ ان کا ہے، جہاں میجورٹی 100% سنی ہے، 100% نان مسلمس ہیں جیسے وینزویلا، وہ بھی اس نظام ولایت فقیہ کے اس تمدنی اور سویلائزیشن شعبے میں لنک آ سکتے ہیں۔ وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہو بہو اس ولایت فقیہ کو آپ اپلائی کریں تو ہیں ورنہ طاغوت ہے، نہیں۔ وہاں یہ کہ آپ ایسی حکومتیں قائم کرو جو امریکہ اور استکبار کے مقابلے میں اٹھے، وہ طاغوت ہے، اور آپ کے عوام کی، اسی ملک کے عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہو۔ دو، اور نظام ولایت فقیہ کا مرکز ایران ہے، ام القرائے جہان ہے، اس کے ساتھ برابری کا، تعاون کا، اور ایک دوسرے کے جو ہے ایک دوسرے کے مثلا ایک راہ کے دو مسافروں جیسا تعاون اور ارتباط ہو، تو 5 سال 10 سال 20 سال بعد وہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ ولایت فقیہ اس جبہے کو اور اس نیٹ ورک کو بھی قائم کرے گی جو استکبار کو چیلنج کرے گی اور استکباری نظام کو ختم کرنے کے قابل بنے گی۔ تو ولایت فقیہ کے اس پہلو کو اور مردم سالاری کے پہلو کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بر صغیر میں اس پہلو کو بیان کیا جاتا ہو جیسا کہ کیا جانا چاہیے، جو کہ ہماری تمام مشکلات کا رائے حل اسی میں ہے۔